الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے پیارے دوستو سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسئلہ فلسطین اور فلسطین کا مستقبل۔ میں تھوڑی ساری اس کی تاریخ اور اس کے بعد اس کے مستقبل کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ 5ویں سورت، اس کی 51 نمبر سورت، 51 نمبر آیت وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا تو وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں کوئی بندہ یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عیسائی اور یہودی کبھی آپس میں دوست ہوں گے۔ اس زمانے میں ان کی دشمنی تھی، اور اتنی دشمنی تھی کہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا، اتنی بڑی ان کی دشمنی تھی، اور ان کے مذہبی حلقے ابھی تک اپنی طرف سے انہیں اپنا دشمن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 250 سال بعد 11ویں صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ایک نبی مبعوث ہوئے جن کا نام تھا حضرت شمعون علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ اور اس علاقے پہ جس کو آج ہم فلسطین اور یہودا کا علاقہ کہتے ہیں، ان پہ اپنا حکمران مقرر کیا۔ اب جو طالوت علیہ السلام تھے وہ غریب اور مسکین آدمی تھے، تو ان کی قوم نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے غریب مسکین سا بندہ، مطلب کوئی چودھری ہو، کوئی تگڑا ہو جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہو، آپ نے یہ غریب مسکین سا بندہ ہمارے اوپر بادشاہ بنا کے بٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بنی اسرائیل کے لیے، جس کو سورہ البقرہ دوسری سورت 248 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے ہمارے لیے نقل فرما دیا۔ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس وقت تالوت کا وقت آئے گا تو وہ تابوت جس میں وہ تابوت سکینہ وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ بنی اسرائیل سے وہ تابوت گم ہو چکا تھا، تو وہ فرمایا کہ وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، یہ وہ تابوت ہے، یہ وہ صندوق ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے تبرکات ہیں، ان کے استعمال شدہ چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اور وہ کس طرح واپس آئے گا کہ فرشتے وہ صندوق اٹھا کے آ کے تمہارے پاس چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت طالوت علیہ السلام حکمران بن گئے، جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، اس کو انہوں نے شکست دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تابوت سکینہ واپس کر دیا۔ اور دن دہاڑے جس وقت کے لوگ جاگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کی موجودگی میں فرشتے آئے، لوگوں نے دیکھے، اور وہ طالوت علیہ السلام کے گھر کے باہر وہ تابوت چھوڑ گئے۔ اب جس وقت یہ جنگ ان کی جالوت کے ساتھ ہوئی
تو اس جنگ میں ایک صاحب شامل تھے جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے. وہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ایک دلیر آدمی ہے، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی. جب ان کا انتقال ہوا تو اس علاقے کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی. انہوں نے 40 سال تک اس علاقے پہ حکمرانی کی. اب ان کے پاس تابوت سکینہ بھی تھا. انہوں نے سوچا کہ میں اس تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے ایک محل تعمیر کروں، کیونکہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے. اس کے لیے میں ایک محل تعمیر کروں جو انتہائی خوبصورت اور بڑا مضبوط ہو، اس میں اس کو رکھ دیا جائے. تو آپ نے وہاں پہ ایک معبد تعمیر کیا، لیکن وہ ان کی زندگی میں اس کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے 39 برس تک حکومت کی، انہوں نے اس کی تعمیر جاری رکھی، اور ان کے دور میں ہیکل، اس کو معبد کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا، تو اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا. تو وہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اور اس کے اندر کیا چیز رکھی گئی؟ تابوت سکینہ رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد بخت نصر، آج کا جس کو ہم عراق کہتے ہیں، میسوپوٹیمیا پہلے اسے کہا جاتا تھا، آج کا جو عراق ہے، اس کا ایک شہر تھا بابل. یہ اس علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے بنی اسرائیل پہ اور فلسطین پہ حملہ کر کے اس نے یروشلم، جس کو آج ہم یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا علاقہ تباہ و برباد کر دیا. یہ جو ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی، اس کو بالکل مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہنے دی، یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کے وہ ساتھ لے گیا، اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو غلام بنا کے ساتھ لے گیا. جب بخت نصر مر گیا تو بنی اسرائیل نے اس کے مرنے کے 71 سال بعد اسی جگہ پہ ایک اور ہیکل اور معبد وہ تعمیر کیا. اس کو ہیکل دوم کہتے ہیں. تو یہ ہیکل دوم بخت نصر کے مرنے کے 71 سال بعد تعمیر کیا گیا، اور اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی. اور یہ ہیکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 70 سال بعد تک قائم رہا، 586 سال کے لیے. اب جس وقت یہ ہیکل دوم آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنی طرف سے صلیب پہ چڑھا دیا، پھانسی دے دیا، تو اب عیسائیوں کے دل میں اس کے لیے بڑی نفرت تھی، یہودیوں کے لیے. اور یہ شہر انہوں نے قبضہ بھی کیا ہوا تھا. ان کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا جنرل ٹائٹس. اس نے آ کے اس علاقے پہ، اس جگہ پہ قبضہ کیا، اور اس نے ہیکل دوم اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور بالکل اس کا کوئی چیز پیچھے نہیں رہنے دی، اس کو بھی تباہ کر دیا. جنرل ٹائٹس نے اس جگہ کو نیا نام دیا، اس کا نام رکھا ایلیا. تو یہ ابھی تک ایلیا کے نام سے رہا ہے. جب یہ یروشلم اس کا نام پڑا، اس وقت تک اس کا نام ایلیا ہی رہا. اس جگہ پہ جنرل ٹائٹس نے ایک چرچ تعمیر کیا، جس چرچ کا نام تھا چرچ آف دا ہولی سیپلکر. یہ انہوں نے ایک چرچ وہاں پہ بنایا. اب تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اسی کی جگہ پہ انہوں نے چرچ بنا دیا. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ پہ نہیں بنایا، وہ الگ بنایا. اب وہ چرچ، وہ جو ہیکل دوم تھا، وہ جب تباہ کیا، اس کی ایک دیوار پیچھے رہ گئی. وہ دیوار ابھی تک قائم ہے. اگر آپ کسی وقت گوگل پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہودی اس کے سامنے، اس دیوار کے سامنے روتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، سر مارتے ہیں اور وہ رکوع ٹائپ وہ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا واضح وہ نظر آتا ہے. اب وہ دیوار گریا، رونے والی دیوار، مطلب جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ویلنگ وال. تو وہ ویلنگ وال ابھی تک موجود ہے. یہودی اسی کے سامنے اپنی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو اپنا وہ ہیکل سمجھتے ہیں.
اب ہوا یہ کہ پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. یہ 15 ہجری اور 637 عیسوی یہ دور تھا جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کیا، فلسطین کا یہ پورا یہودا اور بنی اسرائیل کا علاقہ، یہ سارے کا سارا آپ نے فتح کر لیا. جب آپ نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں کا اس وقت جو حکمران تھا، جس کو میئر کہتے ہیں، جس طرح بھی ہمارے بڑے شہروں میں میئر ہوتے ہیں، کراچی میں میئر ہوتا ہے، لاہور میں میئر ہوتا ہے، راول پنڈی میں جس طرح بڑے، اس طرح وہاں پہ ان کا میئر تھا جس کا نام تھا سوفرونیس. سوفرونیس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو شہر کی چابیاں اس وقت دوں گا جب آپ اپنے خلیفہ کو بلائیں گے. تو حضرت عمر بن عاص چابیاں چھین بھی سکتے تھے کیونکہ یہ سارے تو ان کے قیدی تھے، انہوں نے فتح کر لیا ہوتا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ایک اور جنگ میں مبتلا ہوں، میں اسی طریقے سے امن کے ساتھ ان سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یروشلم، ایلیا، اس وقت اس کا نام ایلیا تھا، یہاں تشریف لائے اور آ کے انہوں نے اس سے چابیاں وصول کی. اب وہاں پہ یہ ابراہیمی مذہب، 3 ابراہیمی مذہب ہیں، ایک ہم مسلمان ہیں جس کو اسلام کہتے ہیں، دوسرے عیسائی اور تیسرے یہودی. یہ تینوں کے تینوں مذہب ابراہیمی مذہب کہلاتے ہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ، دین حنیف پہ تھے. تو تینوں کا یہ مقدس شہر بن گیا. سب سے پہلے اس میں یہودی ہوئے، یہودیوں نے اس میں ہیکل سلیمانی بنایا جس کی دیوار گریہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ ان کا مقدس مقام ہو گیا. اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا، دی چرچ آف دی ہولی سپلکر، وہ ان کا مقدس مقام ہو گیا. اور مسلمانوں کی مسجد اقصی وہاں پہ پہلے سے موجود تھی، اور جس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ نماز پڑھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا، اس کو صخرہ کہتے ہیں، وہاں پہ بعد میں گنبد بنایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک مسجد بناؤ، وہاں پہ وہ مسجد بنائی گئی جس کو آج بھی گنبد صخرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مسلمانوں کے وہاں پہ 2 مقدس مقام، ایک بیت المقدس اور دوسرا گنبد صخرہ، یہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے. تو یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کا مقدس شہر ہے، اس کو القدس شریف، تینوں کے تینوں مذہب اسے القدس شریف کہہ کے بلاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے، انہوں نے سوفرینیس سے یہ چابیاں لی، اور یہاں پہ ان کے اور سوفرینیس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. مسلمانوں نے یہ علاقہ کس سے فتح کیا تھا؟ عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کا اس علاقے میں میئر کون تھا؟ سوفرینیس. تو جو معاہدہ ہونا تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہونا تھا. یہودیوں کو عیسائی اس شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اگر داخل ہوتے تھے تو انہیں رات وہاں پہ نہیں ٹکنے دیتے تھے. یہ معاہدے کی چند ایک فقہیں میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں یہودیوں کو انہوں نے بہت پیچھے رکھا. ایلیا والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب. اب دیکھیے یہ سارے کے سارے کیا چیز ہے؟ عیسائیوں کی چیزیں ہیں. صلیب، بیمار، تندرست، سب کو امان دی جاتی ہے، اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے. ان گرجاؤں میں، مطلب گرجوں کا ذکر ہے، ان گرجاؤں میں نہ تو سکونت کی جائے گی اور نہ یہ گرائے جائیں گے، اور ان کے احاطوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہودیوں کے متعلق جو شکیں تھی ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اصل موضوع میرا یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ایلیا یعنی موجودہ اسرائیل میں عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کو آباد ہونے کا حق نہیں ہوگا. اس شہر میں عیسائی آباد ہوں گے، یہودی آباد نہیں ہو سکتے. یہودی یہاں کوئی پراپرٹی اور جائیداد نہیں خرید سکتے. یہ مستقبل میں کبھی بھی یہودی یہاں پہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے. یہ ان کا دوسری شک تھی. یہودی یہاں صرف زیارت کے لیے آئیں گے اور زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے. اس سے زیادہ ان کو ٹکنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور وہ صبح آئیں گے اور شام تک اپنی زیارت کریں گے اور شام کو وہاں سے نکل جائیں گے. جو کچھ اس معاہدے میں درج ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مستقبل میں آنے والے خلفاء اور تمام مسلمان اس پر
ذمہ دار ہوں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ان کے ساتھ، اور اس وقت تک یہ ذمہ دار رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنے والے خلفاء اور مسلمان، یہ کب تک اس معاہدے کے پابند رہیں گے؟ جب تک اہلیہ کے رہنے والے جزیہ دیتے رہیں گے۔ جو غیر مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو وہ کوئی بہت لمبی چوڑی اماؤنٹ نہیں تھی۔ امیر آدمی 24 درہم سال کا دیا کرتے تھے، متوسط آدمی 12 درہم دیا کرتے تھے، جو ان سے چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہ 6 درہم دیتے تھے، اور غریب آدمیوں کو یہ معاف تھا۔ تو یہ جزیہ جب تک دیتے رہیں گے اس وقت تک مسلمان اس سارے کے ذمہ دار رہیں گے۔ اب اس کے بعد صلیبی جنگ، عیسائیوں نے ایک صلیبی جنگ مسلمانوں کے ساتھ کی کہ ہم یہ شہر ان سے چھین لیں۔ وہ صلیبی جنگ ان کے جو پوپ اربن ثانی 1995 یعنی 488 ہجری میں انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا 1095 میں، اور 1099 میں 4 سال کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ علاقہ مسلمانوں سے فتح کر لیا اور چھین لیا، اور وہاں پہ جو ہمارا مقدس مقام تھا جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، اس کو گرجے میں تبدیل کر دیا، اور اس کا جو محراب تھا وہ توڑ دیا، اس کے اندر مریم سلام اللہ علیہا ان کی تصویریں اور جو کچھ ان کا اپنا حساب کتاب تھا وہ بنایا۔ اور عیسائیوں نے جو مسجد اقصی کا ایک دروازہ ہے جسے باب داؤد کہتے ہیں، اس باب داؤد کے سامنے 70,000 مسلمان شہید کیا۔ اس باب داؤد کے سامنے ان کے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس کے سامنے قتل کریں، تو انہوں نے 70,000 مسلمان باب داؤد کے سامنے ذبح کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے 88 سال کے بعد، انہوں نے 1187 میں دوبارہ یہ شہر جو تھا اس عیسائیوں سے چھینا، دوبارہ عیسائیوں سے ہی چھینا کیونکہ عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، عیسائیوں سے چھینا اور اس مسجد اقصی کو دوبارہ مسجد اقصی میں تبدیل کیا۔ جو انہوں نے عیسائیوں نے اس میں تبدیلیاں کی تھی وہ ساری کی ساری تبدیلیاں وہ ختم کی اور اس کو پھر سے اس میں تبدیل کر دیا۔ اب اس موقع کے یعنی 1187 کے 730 سال تک یہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور 1917 میں عیسائیوں اور یہودیوں کا دوبارہ اس پہ قبضہ ہو گیا، اور یہ قبضہ کرنے والوں میں برطانیہ سب سے آگے تھا، باقی ملک بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال عیسائیوں نے 1917 میں، آج اس بات کو 106 سال ہو گئے، 106 سال پہلے یہاں پہ عیسائیوں کا دوبارہ قبضہ ہوا، اور ابھی تک یہ انہی کے پاس ہیں۔ یہاں پہ اس کی تاریخ کا ایک حصہ بتاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، اس کو میعادیات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس میں اس عقیدے کے ساتھ ان کا ایک عقیدہ اور وابستہ ہے کہ جس جگہ پہ ان کا ہیکل تھا اس جگہ پہ یہ تیسرا ہیکل تعمیر کریں گے، اور وہ تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی ہے اس جگہ پہ ہیکل تعمیر ہونا ہے، اور ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے اور اس کی جگہ پہ ہیکل تعمیر کریں گے۔ حالانکہ ان کا پہلی دفعہ شہر کس نے اجاڑا؟ بخت نصر نے۔ مسلمان ابھی اسلام اس وقت تک مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں تھی۔ دوسری دفعہ کس نے اجاڑا؟ جنرل ٹائٹس نے۔ اب ٹائٹس جو تھا وہ عیسائی تھا، عیسائیوں نے دوسری دفعہ اجاڑا۔ تیسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح کیا، تو آپ سن ہی رہے ہیں معاہدہ سارا، یہ میں نے بہت لمبا چوڑا معاہدہ، میں نے اس کی چند ایک شکیں آپ کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جہاں جہاں جیسا تھا وہاں پہ ویسا رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہیکل کی دیوار، جس کو دیوار گریا ویلنگ وال کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیکل وہیں پہ تھا، آدھا کلومیٹر لمبی دیوار ہے وہ، تو یہاں پہ ہیکل تھا، لیکن ان کی ضد یہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصی گرا کے اس کی جگہ پہ کرنا۔ اگر کوئی شک پڑتا ہے تو وہ یہ ضرور پڑتا ہے کہ جہاں پہ عیسائیوں نے اپنا گرجا بنایا، چرچ بنایا، وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی یہودیوں کی جگہ پہ بنایا ہو، کیونکہ وہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔
انہوں نے جب مسجد اقصی پہ بھی قبضہ کیا، اس وقت بھی انہوں نے مسجد اقصی میں محراب وغیرہ توڑے اور اس کو گرجے میں کنورٹ کیا۔ ابھی آپ دیکھیں ہسپانیہ میں، اندلس میں، اسپین میں، تو ادھر ساری کی ساری جتنی مسجدیں تھیں انہوں نے ساروں میں گرجے بنا دیے۔ تو مسلمانوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ وہ چیزیں قبضہ کریں اور اس کو زبردستی مسجد بنا دیں، مسلمانوں نے یہ کبھی نہیں کیا۔ مسلمانوں کا یہ وقت گزرتا گزرتا عثمانیوں کی سلطنت آ گئی، عثمانیوں کا دور آ گیا۔ ان کے دور میں بھی یہ اس کا سٹیٹس یہی رہا۔ ان سے پہلے 462 سال کے لیے بیت المقدس القدس شریف یہ مسلمانوں کے پاس رہا، 88 سال کے لیے اس پہ عیسائیوں نے قبضہ کیے رکھا، اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 760 سال یہ ٹوٹل ملا کے 1192 سال بنتے ہیں مسلمانوں نے یہ بیت المقدس اور یہ ساری کے سارے علاقے مسلمانوں کے پاس 1192 سال کے لیے رہے۔ جس وقت خلافت عثمانیہ کمزور ہونے لگ گئی تو ان کے 34ویں خلیفہ، ٹوٹل ان کے 36 سلطان ہوئے، ٹوٹل 36 سلطان ہوئے۔ یہ خلیفہ کا لفظ غلط نکلا، ان کی خلافت کے نمبر کچھ اور ہیں اور سلطنت کے کچھ سلطانوں کے الگ ہیں، تو اس کی کوئی اور وجہ ہے، اس وقت میں اس میں گیا تو دیر ہو جائے گی۔ تو ان کے جو سلطان تھے ان کا 34واں سلطان تھا، ٹوٹل ان کے 36 ہوئے، تو آخر سے یہ تیسرے نمبر پہ تھے۔ ان کا نام تھا سلطان عبدالحمید ثانی۔ ان کے اوپر برطانیہ نے بہت زور ڈالا کہ آپ یہ شہر ہمارے حوالے کر دیں، پیسے شیسے بھی انہوں نے آفر کیے، لیکن اس نے کہا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا ہے ہم اس سے بالکل ایک بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر وہ اس وقت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے تو عثمانی شہزادوں کو یورپ کے شہروں میں بھیک نہیں مانگنی پڑتی، یہ انہیں دے دیتے اور وہ انہیں مختلف شہروں میں آباد کر دیتے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا معاہدہ اس سے کسی صورت بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہو گیا اس سارے کا پس منظر۔ اب اس علاقے پہ اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ہر روز آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی تازہ تازہ لہر تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے وہ آئی تھی۔ ہر 3-4 سال کے بعد ایک دفعہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں فلسطین کا مستقبل کیا ہے۔ یہ بچوں شور نہیں کرو بھائی، یہ حسنین اور آپ بھائی یہ بچوں کو بھی ذرا چپ کریں۔ میں علامہ اقبال کے یہ 2 شعر سنا کے، جس میں علامہ اقبال نے فلسطین کے مسئلے کا فلسفہ بیان کر دیا، وہ شعر پڑھ کے پھر میں اس کے مستقبل پہ آتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا۔ حلب جو ہے یہ شام کا ایک شہر ہے، اور یہاں پہ شیشے بنا کرتے تھے، یہ جس طرح گلاس ہے تو یہ گلاس اور شیشے کے لیے بہت مشہور تھا۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب اس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، اسی شیشے کو شراب میں کنورٹ کر دیا، کہ پہلے اس شیشے میں ہم پانی پیا کرتے تھے، انہوں نے اس میں شراب لا کے رکھ دی۔ رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا۔ حلب کے شہر کے شیشے میں آ کے فرانس کے رہنے والے شرابیوں نے شراب پینی شروع کر دی۔ ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، عیسائی یہ کہتے ہیں نا، اور یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پہ ہمارا حق ہے۔ کیوں فلسطین پہ ہمارا حق ہے؟ کہ اس سے پہلے ہمارا تھا، ہمارا قبضہ تھا اس سے پہلے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ تو ہسپانیہ پہ بھی تو مسلمان 800 سال رہے، وہ عیسائیوں نے واپس لے لیا۔ اگر یہ واپس آنا ہے تو پھر ہسپانیہ بھی مسلمانوں کے پاس واپس آنا چاہیے۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، کہ انگریزوں کی حکومت کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کا مقصد اس علاقے سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے،
ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شہر پہلے چونکہ ہمارے پاس رہے تو ہم دوبارہ لیں نہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے سے ہم مسلمانوں کو ختم کریں۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نہ رنج کا یا شہد و رطب کا۔ کہتے ہیں یہ کوئی مالٹوں کی اور شہد کی اور پانی کی ان اور تازہ کھجوروں، ان کا معاملہ نہیں ہے چھوٹا سارا کہ جی آپ کھجوریں خرید رہے ہیں یا آپ کھجوروں کا سودا کر رہے ہیں، مالٹے کا، اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، علامہ اقبال کو انہوں نے سر کا خطاب دیا، یہ شعر اگر پڑھے ہوتے تو علامہ اقبال کو تو چاہیے تھا انگریز پھانسی دیتا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 میں ملا تھا، اور علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ 1938 میں۔ اور علامہ اقبال کی یہ کتاب ضرب کلیم جس میں یہ نظم شامل ہے، یہ کب چھپی؟ 1936 میں، علامہ اقبال کے انتقال سے 2 سال پہلے۔ میرا خیال ہے کہ یا اس کو پڑھنے والوں کو اردو پوری نہیں آتی ہوگی، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب وہ مسلمانوں کو پھانسی دیتے تھے، اقبال نے تو اتنی بڑی بات کر دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت کا جو سٹیٹس ہے وہاں کا وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں، یروشلم میں تینوں کے تینوں مذہبوں کا جو مقدس مقامات ہیں، گنبد صخرہ، بیت المقدس، چرچ آف ہولی سپلکر اور دیوار گریہ، ان تینوں کا انتظام اردن کے بادشاہ کے پاس ہے۔ جو آج کل شاہ عبداللہ ہے ان کے پاس اس کا انتظام ہے، وہاں پہ خطیب مقرر کرنا، ان کے مولوی رکھنا، ان کے ٹائمنگ مقرر کرنا، زیارتوں کے لیے وقت مقرر کرنا، وغیرہ 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 جتنا بھی ہے، یہ سارے کا سارا اردن کے بادشاہ کے پاس ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو ان کی دشمنی تھی، وہ دشمنی کہاں آ کے ختم ہوئی؟ ذرا سنیے۔ دشمنی عملاً تو پہلے ہی ختم ہو گئی۔ رومن کیتھولک کے جو پوپ ہیں ان کا نام تھا بینیڈکٹس، یہ بینیڈکٹس 14، یہ رومن کیتھولک کے پوپ تھے۔ 19 اپریل 2005 میں یہ پوپ بنے اور 28 فروری 2013 تک یہ پوپ رہے۔ اس شخص نے، پوپ نے ایک فتویٰ دیا اور تحریری طور پر فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1450 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یہودی اور عیسائی یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، یہاں آ کے اس کے اوپر مور لگ گئی کہ یہ آپس میں دوست ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل کہتے رہے اور اس دن آ کے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ اور یہودیوں نے مستقبل کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے، یہ ذرا مسلم کی ایک حدیث مبارک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک بڑی سخت جنگ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک جنگ ہوگی، اور وہ جنگ، اس جنگ میں یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور جس درخت کے پیچھے اور جس پتھر کے پیچھے وہ چھپیں گے، وہ درخت اور وہ پتھر بول کے بتائے گا، کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو مسلمان جا کے اس کو قتل کرے گا۔ لیکن ایک درخت ہے غرقد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غرقد کا ایک ایسا درخت ہے جو نہیں بولے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث یہودیوں میں بھی پڑھی، اور یہودیوں نے پڑھ کے اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ یہودیوں نے اس پہ پڑھ کے یہ عمل کیا کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 20-25 سال میں اسرائیل میں لاکھوں کے حساب سے غرقد کا درخت لگا دیا، لاکھوں کے حساب سے، تاکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے اور یہ بولے گا نہیں۔ انہوں نے تو یہ تیاری کی، اور ہم نے کیا تیاری کی کہ ہم سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی حل بتانے سے پہلے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے 1-2 حل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جس سوز کے ساتھ مسلمان کی شان بنتی ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، یہ میں مانتا ہوں، وہ آگ اور وہ جذبہ تمہارے اندر موجود ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا
نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جنیوا ہمارے جتنے بھی پوری دنیا کے ابھی معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، مثلا اقوام متحدہ کا معاہدہ ہے، اور جتنے بھی معاہدے یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جنیوا میں۔ اقوام متحدہ تو امریکہ میں ہے، لیکن اس کا فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ جنیوا میں۔ تو ہم ہر وقت جنیوا کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہونے، فلسطین آزاد ہونے، ہم ہمیشہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ان کا کیا حال ہے کہ ہماری 1948 سے کشمیر کی قرارداد پاس ہوئی بھی ہے، اس کے اوپر کبھی اقوام متحدہ نہیں بولی۔ فلسطین کی تقسیم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، نہیں کبھی بولے۔ ایسٹ تیمور انڈونیشیا کا ایک علاقہ جہاں پہ عیسائی آباد تھے، ان کا الگ سے ایک ملک بنانا تھا، ایک دن قرارداد پاس ہوئی، مہینے کے اندر اندر نیا ملک بن گیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جنیوا کی طرف مت دیکھو، لندن کی طرف مت دیکھو، امریکہ کی طرف مت دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، ان کی تو ساری جان کہاں پہ ہے؟ یہودیوں نے قابو کر رکھی ہے۔ اگر علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ایک مصرے کا اضافہ کرتے کہ عرب کی رگے جاں پنجائے ہنود میں ہے، عرب اب ہندوؤں کے قبضے میں ہے، جس طرح عیسائی اور یورپ سارے کا سارا یہودیوں کے پنجے میں ہے، اسی طرح سے آج عرب سارے کے سارے ہندوؤں کے پنجے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا حل علامہ اقبال نے اس مسئلے کا کیا بتایا؟ وہ یہ بتایا کہ آپ کو جنیوا چھوڑنا پڑے گا، آپ کو لندن چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی مسلم امہ وہ بنانی پڑے گی۔ دوسرا حل انہوں نے بیان فرمایا، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود۔ اب یہ شعر کا ترجمہ سنیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال کو زندہ کیوں چھوڑا انہوں نے۔ تفریق ملل کہ قوموں کو آپس میں لڑانا، مسلمان کو مسلمان سے لڑانا، شیعہ کو سنی سے لڑانا، نئے نئے بندے کھڑے کرنے، ان سے نئے نئے مذہب بنوانے اور آپس میں مسلمانوں میں نفرت کھڑی کرنی۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود کہ جو انگریز چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، پوری دنیا آپس میں لڑتی رہے۔ اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم، اور اس کے مقابلے میں مسلمان وہ کہتے ہیں ہم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے، ہم آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے سارے ایک جیسے۔ تو مسلمانوں نے جہاں جہاں علاقے فتح کیے وہاں پہ جس جس کے جو حق تھے، کوئی ایک آدھا درمیان میں کوئی ایسا آ گیا ہو تو آ گیا ہو، ورنہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی انہوں نے تمام کے تمام مذاہب کی پورے طریقے سے عزت کی ہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، مکے سے مراد ہے کہ عالم اسلام نے باقی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، جمعیت اقوام کے جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ ارے بھائی تم نے قوموں کو اکٹھا کرنا ہے یا تم نے آدم کی اولاد کو اکٹھا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی قوم ایک الگ بنا لی، آپ نے یورپی یونین بنا لی، یہ ایک الگ قوم کر لی، باقی قوم الگ کر دی۔ اس یورپی یونین میں مسلمان ملک کو شامل ہونا چاہے جو یورپ کا بھی ہو اسے بھی شامل نہیں کیا جاتا، تو آپ نے اس کو جمعیت اقوام پہ رکھا ہے، آدم پہ نہیں پہنچایا۔ چاہیے تھا اس میں سارے شامل ہوتے۔ تہران ہو، یہ سنیے ذرا غور سے، علامہ اقبال نے جو دوسرا حل بتایا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا، عالم مشرق مسلمان ملک، ہم ہو گئے، افغانستان ہو گئے، ہم سارے مشرقی ملک ہیں، انڈونیشیا تک آپ چلے جائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تہران ہو اگر، تہران ہے ایران کا جو دارالحکومت ہے، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اگر مسلمان آپس میں مل کے جس طرح جنیوا ان کا ہے عیسائیوں کا اور باقی دنیا کا مغربی ملکوں کا، اگر ہم مشرقی ملک مل کے اپنا ایک وہ بنا لیں شہر اس طرح کا جس کو مرکز بنا لیں، تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کی تقدیر بدل جائے۔ یہ علامہ اقبال۔ اور تیسرا حل جو علامہ اقبال نے دیا ذرا وہ بھی سن لیجئے، دھیان ہے نا میری طرف؟ عابد صاحب اگے تشریف لاؤ۔ تیسرا حل سنیے جی، ذرا مشکل نظم ہے لیکن بہرحال، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے،
منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، کہ ایک امریکی، ایک فرنگی عیسائی اور گورے لینڈ لارڈ نے، امیر آدمی نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی کہ ہمیشہ اپنا جو مقصد رکھو نا وہ اتنا خوبصورت رکھو، اتنا خوبصورت رکھو کہ تمہاری نظر وہاں سے نہ ہٹے۔ پیڑا سرا اگر آپ کوئی ٹارگٹ رکھیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ ٹارگٹ آپ کی وہ یار تہائی کو نہیں کم دا، لیکن اتنا خوبصورت ٹارگٹ رکھو بے چارے کے حق میں۔ کون ٹارگٹ؟ کون ہے؟ ہم۔ ہندوستان کو جب انگریز یہاں پہ آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی، میری طرف دیکھو، تھوڑا سارا کھڑک ہوتا ہے، چھٹ چھوڑ کے ادھر ہو جانے، اللہ معافی، دیکھو دھماکہ تو نہیں ہے نا، کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا مقصد وہ بڑا رکھو، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اور مقصد کیا؟ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے علاقے میں آئی اور انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا، اس زمانے میں ہندوستان کو کیا کہتے تھے؟ سونے کی چڑیا۔ یہاں سے سونا نکلتا تھا، اتنی فصل ہوتی تھی کہ یہاں سے اٹھا کے وہ اپنے علاقوں میں لے گئے، یورپ میں لے گئے، برطانیہ میں لے گئے۔ یہ دوبارہ جب گورا آیا، اس کے آنے کے بعد یہ آج تک سونے کی چڑیا نہیں بن سکا، نہ ہندوستان اور نہ پاکستان۔ یہ سونے کی چڑیا اگلے 100 سال تک ان کے بننے کا کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ یہ بن سکیں گے۔ تو انہوں نے اس کو اجاڑا، اور ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کی ساری دولت یہاں سے اٹھانی ہے، جس طرح عراق سے تیل اٹھانے کا تھا، اسی طرح سے لیبیا وہاں سے تیل اٹھانے کا تھا۔ وہ سارے کے سارے بڑے ٹارگٹ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹارگٹ وہ رکھو ان لوگوں کے اوپر حکومت کر کے جو کہ بڑے خوبصورت ہوں۔ بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم۔ کہتے ہیں یہ جو ہمارے نیچے جن کے اوپر ہم حکومت کرتے ہیں، بیچارے کے حق میں یہی سب سے بڑا ظلم، ان کے اوپر بڑا ظلم یہی ہے کہ برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر۔ برہ کہتے ہیں بگیاڑ کے بچے کو، بھیڑیے کے بچے کو کہتے ہیں برہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہیں بھیڑیے کے بچے جن پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو اگر آپ نے شیر کی عادتیں ڈالنے کی کوشش کی تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ بھیڑیے کا بچہ اگر شیر بن گیا تو یہ تو ہمارے نیچے نہیں رہے گا۔ دیکھیے کیا خوبصورت سوچ ہے اس کی جو علامہ اقبال نے پیش کی ہے۔ سینے میں رہے راز ملوکا نہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ دھیان سے سننے کی بات ہے، اگر ایک لمحہ بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو علامہ اقبال کی یہ بات آپ کے دماغ میں پڑے گی نہیں۔ سینے میں رہے راز ملوکا نہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بادشاہت کرنے کا جو گر ہے یہ کبھی ان کو نہیں بتانا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ان کو تلوار کے ذریعے آپ کبھی زیر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے اوپر تلوار نہیں استعمال کرنی۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ تلوار بھی استعمال نہیں کرنی۔ سنیے ذرا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ اس طرح کرو، تعلیم ان کو وہ دو جو تیزاب کی طرح کی ہو۔ تیزاب میں آپ جو چیز ڈالتے ہیں وہ اس میں حل ہو جاتی ہے، آپ لوہا ڈالیں وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کون؟ علامہ اقبال نہیں، وہ جو عیسائیوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی خودی کو، ان کی غیرت کو اس کو تیزاب میں ڈال دو، جس وقت یہ نرم ہو جائے تو جدھر چاہے اس کا منہ کر دو۔ اور یہی ہمارے ساتھ ہوا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کے سارے کارنامے ایک طرف، لیکن سر سید نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ اس تعلیم میں وہ چیز نہیں ڈالنے دی جو ہماری بنیاد تھی۔ گورے کی تعلیم سارے کی ساری رکھی اور خود معجزوں کا انکار کر دیا، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ لگی ہوئی آگ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کو اس نے شعبدہ بازی کا نام دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو چھری چلی تھی اس کے اوپر وہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا، اس کا انکار کر دیا۔ تو سارے قرآن معجزات کا یہ والی چیز تو اس نے ان کی ڈال دی، یہ تیزاب تو اس نے بھر دیا اس میں۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس کی غیرت کو اس تیزاب میں، تعلیم کے تیزاب میں۔ تعلیم وہ بناؤ جو تیزاب کی طرح کی ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ میرے پیارے دوستو، اس کے اوپر علامہ اکبر الہ آبادی نے بھی ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔
یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا نا، مردوں کو بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، انہیں نہیں مارنے دیتا تھا، تو وہ بڑا بدنام ہوا، آج تک لوگ اس کو بدنام کہتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی لعنت مفت میں گلے ڈال لی قتل کرنے کی، وہ 2-4 کالج آج کی طرح کے کھول دیتا تو اس کا کام ہو جاتا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اور ہم جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، ہمارا بھی علامہ اقبال نے تذکرہ کیا ہے، ہمارا تو ایمان ہی اس طرح کا ہے، ہمارے اوپر کوئی کہیں کا بیٹھا ہوا 2-4 جھوٹی حدیثیں غلط وہ پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس 4-5 بچے مختلف وقتوں میں آئے، آخری جو ہے پچھلے اتوار کو آیا، یہ جو بھی اتوار گزرا اسے پچھلے اتوار کو، ایک ہی سوال فلانے بندے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بندے کا خیال نہیں ہوتا، آپ اس کی جس بات سے متاثر ہیں وہ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک نے کہا کہ جی اس نے تراویح کے متعلق یہ کہا ہے، ایک نے کہا کہ اس نے رفع یدین کے متعلق، کسی اور نے کچھ کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ رفع یدین کی حدیث کہاں پہ ہے؟ مطلب عالم اتنے ہیں کہ پتہ ہی نہیں، بخاری کا نام پورا نہیں آتا کہ بخاری کیا چیز ہے۔ اور ہم پنجابی مسلمان، خاص طور پہ علامہ اقبال نے نظم کا نام رکھا ہے پنجابی مسلمان، اور خود بھی وہ پنجابی تھے نا، پتہ ہی ہے آپ کو، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، ٹھیٹھ پنجابی تھے۔ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو کرتا گزرتا ہے بہت جلد۔ ہر نئی چیز کے اوپر یہ عاشق ہو جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ رک جائے، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تحقیق نہیں کرنی، لیکن کسی پیر نے جھوٹ بول دیا کہ میں تینوں بخشواں گا، وہ دے پیچھے لگ گئے، اس کے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ کسی جھوٹے عامل نے کسی بات پہ لگا دیا تیرے اوتے تیری سس نے جادو کیتا ہے، سس کو مار دینا، اس الو کے پٹھے کو نہیں پوچھنا، اس کو نہیں پوچھنا۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کڑکا سکندر بجلی کی مانند، سکندر اعظم، کڑکا سکندر بجلی کی مانند، تجھ کو خبر ہے ایک مرگ ناگاہ، نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر افسانہ کوتا۔ نادر شاہ نے حملہ کیا، افغانستان سے آیا، اور اس نے پورے کا پورا پنجاب یہ گزر کے ہمیں ساتھ ملایا اور جا کے دلی لوٹی۔ افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ اس پہ انشاءاللہ میں پورا جمعہ پھر کسی وقت پڑھاؤں گا۔ محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، جس دن غریب آدمی کو غیرت کی سمجھ آ گئی، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ یہ صرف تیرے اندر غیرت جاگنے کی بات ہے، یہ بادشاہ دولت کے ساتھ نہیں ہے۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، دھیان سے سننا یہ شعر، یہ ہر آستانے پہ جا کے سجدے کرنے والے اور منتیں کرنے والے اور اپنے پیسے لٹانے والے، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش۔ قوم کی تقدیر کون ہوتا ہے؟ وہ درویش ہوتا ہے جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، جو کبھی کسی بادشاہ کے دروازے پہ نہیں گیا، یہ ہوتے ہیں وہ درویش۔ علامہ اقبال کا وہ حل جو میں چلا رہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ اکسیر کیا ہوتا ہے؟ آپ جس چیز میں، جس کیمیکل میں تانبا اور لوہا ڈال کے سونا بناتے ہیں اس کو اکسیر کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنی تاثیر رکھنے والی چیز، یہ جو تیزاب میں بتا رہا ہوں تعلیم والا، یہ اس سے بھی زیادہ اکسیر ہے، اس سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، اگر سونے کا پہاڑ ہو تو یہ والا تیزاب اس کو کھڑے کھڑے مٹی میں بدل دیتا ہے۔ تو مسلمان تو سونے کا پہاڑ تھا، آپ نے عراق فتح کیا، آپ نے ایران فتح کیا، آپ نے روم فتح کیا، پورے کا پورا فلسطین فتح کیا، 3 بر اعظم فتح کیے، آج تک کسی کی 3 بر اعظموں میں حکومت نہیں بن سکی۔ یہ مسلمان آج اس کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ہماری تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 حل جو علامہ اقبال نے دیے ہیں کہ ہمیں تعلیم وہ دینی پڑے گی جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم ہے،
اس کو نئے رنگ میں ڈھالنا پڑے گا، جو ہمارے لیے طب کی جب نظام الملک توسی نے یہ نظام بنایا تھا، اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ڈالی تھی۔ فلسطین کے مستقبل کے متعلق ایک بات میں کہنی بھول گیا، وہ یہ ہے کہ فی الحال اگلے بہت عرصے کے لیے، کم از کم اگلے 25-30 سال کے لیے، فلسطین جس طرح چل رہا ہے شاید اس سے بھی زیادہ گرم ہو جائے اور مسلمانوں کے بچوں کا اسی طرح سے قتل عام ہوتا رہے۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، افغان باقی کوہسار باقی، اندازہ یہ ہے کہ 25-30 سال تک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اگر 25-30 سال تک افغان باقی کوہسار باقی کے ساتھ یہ نہ مل سکا، فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، تو پھر یہ انتظار کرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے ساتھ کہ وہ آئیں گے، ان سے پہلے دجال آئے گا، دجال کا خاتمہ ہوگا، وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور یہ دونوں مل کے یہاں سے افغانستان اور ہمارا یہ جو سندھ کا علاقہ ہے جس کو ہم پاکستان، یہ سارے کا سارا ہم سندھ کی پٹی اس کو کہتے ہیں نا، یہ سندھ کا زیریں اور بالائی علاقہ ہے، یہ سارے کے سارے یہ لوگ مل کے یہ ادھر پہنچیں گے فلسطین میں، اور فلسطین پہ جا کے قبضہ کریں گے اور وہاں پہ مسلمانوں کی نئے سرے سے حکومت بنائیں گے۔ تو یہ اگر یہ اگلے 25-30 سال میں نہ ہو سکا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ جو میں نے بات کی ہے اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔